بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حمیرہ اصغر کے کیس کو لے کر جو اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، جو اس حوالے سے اہم انکشافات ہو رہے ہیں، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو اینکر پرسن نایاب بدر بھی موجود ہیں، ہم آج اس پر ڈسکشن کریں گے۔ نایاب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو حمیرہ اصغر ہے اس کا مرڈر ہوا ہے یا طبی موت ہوئی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اور انتہائی افسوسناک یہ بات ہے کہ حمیرہ اصغر جس طریقے سے 6-7 ماہ سے لاپتہ تھی اور لوارث پڑی ہوئی تھی، اور وہ قبر کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کو جو ہے کوئی کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک رحمت ہے کہ 6-7 ماہ کے بعد بھی پتہ چلا اور اس بیچاری کو قبر نصیب ہوئی۔ اب جیسے جیسے یہ اسٹوری کی تحقیقات ہو رہی ہیں، جیسے جیسے ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں قسیم، یہ بات ایک آپ یوں کو کہو کہ ایک معمہ نہیں جس سے ہوتا وہ بن گیا ہے کہ کیا یہ ایک مرڈر ہے، کیا یہ سوسائڈ اٹیمپٹ ہے، یا یہ ایک نیچرل ڈیتھ ہے۔ اب جس طریقے کی باتیں ہیں کڑی سے کڑی اگر ہم ملائیں تو ڈیٹیلز یہ آ رہی ہیں کہ حمیرہ اصغر جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کے ساتھ اس کی فرینڈشپ تھی، وہ اس کو فارم ہاؤس پہ لے کے جاتا تھا، وہاں پہ اس نے اس کی کوئی نازیبا ویڈیوز بنائی، پھر اس ویڈیوز کی وجہ سے اس کو وہ بلیک میل کرتا تھا، اس کو آئس کا نشہ دیا جاتا تھا، اس کو شراب پلائی جاتی تھی۔ وہ جو ڈاکٹر ہے وہ اس کو اس چیز پہ فورس کرتا تھا کہ تم بااثر لوگوں کے ساتھ غیر اخلاقی جو تعلقات ہیں اپنے وہ بناؤ۔ اور اس کے بعد ایک بہت اہم بات ہے کہ اس کو سپتمبر میں اس نے اپنی ماں کو کال کی اور بتایا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، ایسا ہے کہ مجھے دعا کریں وہ مجھے پیسے میرے مل جائیں تاکہ میری جہاں بھی ضرورت ہے میں اس کو پوری کر لوں۔ اور دوسرا اس نے اپنی ماں کو یہ کہا کہ ہو سکتا ہے میرا یہ والا نمبر بند ہو جائے، پھر میں آپ کو نئے نمبر سے کانٹیکٹ کروں۔ اب اس سے یہ بھی واضح ہو رہی ہے ایک بات کہ وہ جو اس نے پیسے لینے تھے، شاید اس نے وہ جو اس کو بلیک میل کر رہا تھا اس کو پیسے دینے ہو، کیونکہ وہ اس سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہوگا۔ اور پھر اس کے ساتھ جس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا، زمین کے اوپر اس کی باڈی پڑی ہوئی تھی اور جس طریقے سے ڈیکمپوز ہوگی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ایسی بات ہے۔ اور دوسرا جو کل اس کے بھائی نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بڑے بھائی نے جس طرح کی اس نے اندر اپنی زبان یوز کی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا اس حالت میں جو اس وقت ہے، جو اس کی بہن اتنی 9-10 ماہ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے اس کی جو لاش پڑی رہی ہے، اس کے بعد بھی اس کے بھائی کو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے؟ آپ نے ایک چیز نوٹ کی قسیم، اس کا جو بھائی ہے اس نے یہ نہیں کہا میری بہن، اس نے یہی کہا، اس نے کہا یہ باڈی، یہ میت، بہن کا لفظ اس نے استعمال ہی نہیں کیا، اس نے کہا یہ میت ہے، یہ باڈی ہے، اس طریقے سے ہم لاش کو لینے آئے، ایسی اس نے باتیں کی ہیں، اس نے بہن نہیں کہا۔ اور جتنی صفاقی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ وہ بہت اسٹرانگلی، بریولی اس نے میٹر ہی نہیں کیا کہ وہ اپنی جو ہے بہن کی باڈی کو یہاں سے ریسیو کرنے آیا ہے، میڈیا ٹاک کر رہا ہے۔ اور وہ بھی مجھے لگتا ہے اس میں غیرت تب جاگی جب میڈیا نے اس کیس کو جو ہے اوپن کیا، ہائی لائٹ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ چیز ہوئی ہے۔ دیکھیں بہت ساری ایسی خواتین، لڑکیاں یہاں پہ موجود ہیں میڈیا انڈسٹری میں، شوبز انڈسٹری میں، جو ناراض کر کے آتی ہیں اپنے پیرنٹس کو، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ شفاق سے شفاق باپ بھی دیکھیں، بھائی دیکھیں، وہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو وہ باڈیز جو ہے ریسیو کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمارے ساتھ تعلق توڑ چکی تھی۔ اسی بندے کی بیوی یعنی کہ جو اس کا حمیرہ اصغر کا بھائی ہے، یہ جو ڈاکٹر ہے موصوف، ہاں، اس کی بھابھی نے یہ بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ جی میرے بھی جائیداد کے تنازع چل رہے تھے ان کے ساتھ، حمیرہ کی بہن کے ساتھ بھی چل رہے تھے، حمیرہ کے ساتھ بھی چل رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جائیداد کوئی نہیں دینی، چلو نکلو یہاں سے۔ تو یہ ان کے کلیشز تھے جس کی وجہ سے شاید شوبز تو ایک آپ یوں کہیں کہ مور ہے، بیسک جو بچیاں اپنے پیرنٹ سے اسپیشلی بھائیوں سے دور ہو جاتی ہیں، وہ ایک میں سمجھتی ہوں بڑا ہی ایک دردناک معاملہ ہے کہ ان کو ان کی جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جائیداد کی وجہ سے بھائی ساری عمر ان کو جو ہے نا ان سے بول چال ہی ختم کر دیتے ہیں۔ بالکل نایاب، آپ ٹھیک ہے۔ دوسرا میں آپ نے اس کے بھائی کی بات کی، اور جیسے کہ میڈیا پر آیا تھا، ہمیں سننے کو بھی ملا تھا کہ جو پولیس والوں نے اس کے والد سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی لاش ریسیو کر لیں، تو میڈیا کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ اس کے والد نے کہا کہ ہم اس کی لاش ریسیو نہیں کریں گے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ جو حمیرہ اصغر کا والد ہے وہ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، وہ بھی زندہ نہیں ہے۔ دوسرا، جیسے اس کے بھائی سے رابطہ کیا گیا تو اس کا بھائی آیا، جیسے بھی آیا، وہ ڈسکشن ہم اس کو نہیں کرتے، جیسے بھی آیا اور جیسے بھی اس نے لاش ریسیو کیا، بہرحال اس کا جو جنازہ ہے وہ کل لاہور میں ادا کر دیا گیا اور اس کی تدفین بھی کر دی گئی ہے۔ میں یہاں ایک اور بات کرتا چلوں کہ ہمارے پاکستانیوں کو پتہ مسئلہ کیا ہے، ہمیں جہاں بھی تھوڑی سی بھی جگہ ملتی ہے نا آگے آنے کی، جو ہماری جگہ ہے اس کو اپنی جگہ بنانے کی، تو ہم فوراً اس پر کود پڑتے ہیں۔ اب آپ نے چھیپا والوں کو دیکھا ہوگا، جب اس کا بھائی پریس کانفرنس کر رہا تھا
वो बार बार काट काट के खुद आ रहा था सामने और खुद को कह रहा था कि हमारी बेटी है, ऐसे है तो ऐसे है। तो ये हमारे पाकिस्तानियों का बड़ा मसला है। अब देखिए कुछ लोग मुख्तलिफ किस्म की आ रहा है और अपनी राय दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि जिसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, जैसे कि आपने कहा कि वो उसके साथ गलत गैर इखलाकी उसके साथ काम किए जाते थे, उसको ड्रग्स दी जाती थी, उसको जो है शराब पिलाई जाती थी। देखिए जब आप हर इस फील्ड में जो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर लड़की जो है बदकिरदार है, ठीक है, वो ये इनको कोई रोकने टोकने वाला, पूछने वाला नहीं होता, ये कुछ भी कर लेती हैं, ये बात गलत है, ठीक है। ऐसा है कि बाजुकात मजबूरियां भी मार जाती हैं, ठीक है। और ये भी आयशा असगर एक ऐसी एक कहानी है, एक ऐसा किस्सा है जो इस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि इसके साथ भी ज्यादती की गई है, इसको मजबूर किया गया है। ऐसे ही ये अपनी खुशी से ऐसा कोई भी काम नहीं करती। अब ज्यादती का हम उस तरफ से ले सकते हैं कि उसके साथ जिस्मानी तौर पर नहीं, ज़हनी तौर पर उसके साथ ज्यादती की गई, टॉर्चर किया गया है। बिल्कुल। और यहाँ पे एक और बात भी है, जैसे रिसेंटली आयशा आपा, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, वो जिन्होंने राज किया ड्रामा इंडस्ट्री पे, उनकी भी ऐसे डेथ हो गई थी और उनकी बेटों ने 2 दिन बाद आके उनकी अपनी माँ की बॉडी जो है वो रिसीव कर ली थी। लेकिन यहाँ पे ये मीडिया के बुलाने की वजह से आए हैं कि अब मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गया जाए। और दूसरा लास्ट पे नायब, मैं आपको कट कर रहा हूँ, लास्ट पे आप मुझे ये बताएं कि अभी हमने इन 2-3 दिनों में देखा कि आजकल इन 2-3 दिनों में हुमैरा सर के बड़े हमदर्द आ गए हैं। कोई कह रहा है कि मैं उसका भाई हूं, कोई कह रहा है मैं उसकी फ्रेंड हूं, कोई कह रहा है मैं उसकी बहन हूं, और आकर सोशल मीडिया पर उसके हवाले से हमदर्दियां समेट रहे। अगर यही लोग आज से 9-10 माह पुरानी हुमैरा सर के साथ खड़े होते तो शायद वो इस दुनिया में होती, शायद वो अपना काम कर रही होती। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि वो बिल्कुल कट ऑफ थी सबके साथ, क्योंकि देखिए हमारी भी फैमिली है, और मैं अपनी वालदा को फोन ना करूं तो मुझे कुछ घंटों के बाद फोन आ जाता है कि बेटा तुमने अपने रिक्वायर्ड टाइम पे फोन नहीं किया, तो क्या मसला बना, सब खैरियत है। तो जिस तरीके से सबसे कट ऑफ थी और उसकी बॉडी जिस तरीके से 6-7 माह से पड़ी हुई थी, तो वो ये सबूत देती है किसी को कुछ पता नहीं था कि हुमैरा असगर किस हाल में है, क्या वो जिंदा है या वो मर गई है, इस दुनिया से चली गई है। तो लेकिन अब हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला जाने वाले के जो दर्जात हैं वो बुलंद करे, और दूसरे लोगों को ये सबक हासिल करना चाहिए कि गलतियां सबसे होती हैं, तो गलतियां भुलाकर आगे बढ़कर अपनों को गले लगा लेना चाहिए। वरना ये जो हम रोज मीडिया पे आपको नित नए लोगों के किस्से बताते हैं, तो आप भी किसी किस्से का हिस्सा ना बन जाए। बिल्कुल।